اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر سے ایک بار علم القرآن کورس کے اس لیسن 7 پارٹ 2 میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں اور ویلکم کہتا ہوں۔ یہ جو پارٹ ہے اس میں ہر روز کی طرح ہم ایک گرامر کا نقطہ پوائنٹ اور اس کے بعد ہم جو الفاظ ہم نے پارٹ 1 میں سیکھے ہیں اسے ہم پریکٹس کریں گے، اور یہ پریکٹس ہمارے اس درس کا بہت اہم حصہ ہے۔ قرآن کو سمجھنا، عربک کو اس حد تک سمجھ پانا کہ ہم قرآن کو ڈائریکٹ سمجھ سکے، یہ ایک سکل ہے، یہ ایک مہارت ہے، اور کوئی مہارت، کوئی لینگویج کا علم انسان کو پریکٹس کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتا۔ ایک اور چیز جو پریکٹس کرنے کے لیے آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، اور جو نئے ورڈز ہم سیکھ چکے ہیں اس پر فوکس کرے، توجہ کرے، اور خود اس کا میننگ سمجھنے کی کوشش ہم کرتے رہے۔ یہ ایک اور طریقہ ہے پریکٹس۔ آئے پہلے اپنا جو گرامر کا نقطہ ہے اس پر گفتگو کریں، پھر ہم آئیں گے آیات کو ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا جو نقطہ ہے وہ بہت ہی سمپل نقطہ ہے، اور اس کے بارے میں گفتگو کرتا رہا ہوں۔ آج کا نقطہ ہے، اس کا ٹاپک ہے حروف اصلی اور ہم جنس الفاظ۔ اس کا مطلب کیا ہے میں یہاں پر آپ کے لیے لکھ دوں، بیان کر دوں۔ حروف اصلی، اصلی حروف یعنی روٹ لیٹرز، اور ہم جنس الفاظ یعنی سیم فیملی۔ میں نے پہلے یہ بیان کر چکا ہوں کہ ہر عربک ورڈ میں دو چیزیں ہوتی ہے، ایک اس کے روٹ لیٹرز اور دوسرا اس کا سٹرکچر یا اس کی ساخت یا اس کا وزن ہوتا ہے۔ تو مثال میں نے جو دی تھی، فار ایگزامپل عالم، عالم، اس کے روٹ لیٹرز کیا ہے؟ عین، لام، میم، اور اس کا وزن کیا ہے؟ زبر، الف، زیر، اور جو آخری اس کی حرکت ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ تو یہ رہا ہمارا وزن اور روٹ لیٹرز۔ روٹ لیٹر کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ کیوں ہم اسے روٹ لیٹر کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ روٹ لیٹرز وہ ہے جو سیم فیملی کے جتنے بھی ورڈز ہیں، جسے ہم کہیں گے ہم جنس الفاظ، سملر جو میننگ والے الفاظ ہیں، روٹ لیٹرز تمام اس فیملی کے جو ورڈز ہیں اس میں ریپیٹ ہوتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے آئے ایک مثال ہم اردو میں پہلے دیکھیں اور پھر اسے میں عربک میں لے جاؤں گا۔ تو دیکھیں آپ کی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں مثال نمبر 1۔ آپ یہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہے اس پر توجہ کریں۔ پہلا گروہ، پہلا ایگزامپل کیا ہے؟ پڑھنا، اس کے بعد پڑھانے والا، پڑھو، اس نے پڑھا، ٹھیک ہے؟ یہ 4 ورڈز ہمارے سامنے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 4 جو ورڈز ہیں ان کا میننگ سملر ہے۔ کیونکہ ان کے درمیان ایک روٹ لیٹرز موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ پڑھ، پڑھانے والا، پڑھو، اس نے پڑھا۔ تو دیکھیں یہ کچھ لیٹرز ہیں جو ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ یہ کس بات کی نشاندہی کرتے ہیں؟ کہ یہ 4 جو ورڈز ہیں، ورڈ نمبر 1، 2، 3 اور 4، یہ ایک فیملی کے ورڈز ہیں، ان کا میننگ سملر ہے، بس ایک ہی روٹ کو الگ الگ سانچوں میں اور ویسلز میں ڈالا گیا، اس کا میننگ بدل چکا ہے۔ دوسرا ایگزامپل ویری سملر، لکھنا، لکھنے والا، لکھو جو کمانڈ ہے، اور اس نے لکھا جو فعل ہے پاسٹ ٹینس۔ یا تیسرا ایگزامپل علم، دیکھیں اردو میں بھی ہم کہتے ہیں علم یعنی نالج، عالم یعنی وہ انسان جس کے پاس نالج ہو، معلوم
جس چیز کا علم انسان کو ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں یہ چیز مجھے معلوم ہے، یعنی میں عالم ہوں، مجھے علم ہے اور وہ معلوم ہے. یا ہم کہتے عالمانہ گفتگو، یعنی ایسی گفتگو جس کا بیس اور فاؤنڈیشن علم اور نالج ہو. یہ تمام کے تمام الفاظ کیا ہے؟ علم، عالم، معلوم، عالمانہ. اور یہ اردو میں ہم یوز کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ سیم فیملی میں سے ہے. اور کیسے ہم نے پتا چلا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس میں کچھ روٹ لیٹرز ہے جو ریپیٹ ہو رہے ہیں، بس ان کا سٹرکچر بدلتا جا رہا ہے. کبھی علم ہے، کبھی اس کو بدل دیا گیا عالم بن گیا، کبھی اس کو تھوڑا پلٹ دیا گیا بن گیا معلوم، کبھی اور کوئی سٹرکچر ہے. سٹرکچرز چینج ہوتے جاتے ہیں، اس میں ایک روٹ لیٹر آپ ڈالیں، اسی فیملی کے نیو ورڈز آپ بنا سکتے. اسی طرح عربک میں بھی بہت ہی خوبصورت سٹرکچرز موجود ہیں. اور عربک اس لحاظ سے ایک بہت ہی اسپیشل لینگویج ہے کہ اس کے جو سٹرکچرز ہے وہ بہت ہی سسٹمیٹک ہے، اس کے اندر ردم پایا جاتا ہے. دیکھیں میں مثالیں کچھ آپ کے سامنے یہاں پر پیش کروں. علم، عالم، معلوم، یعلمون. دیکھیں روٹ لیٹرز یہاں پہ کیا ہے؟ فرسٹ اس میں لکھوں عین، لام، میم. پہلا لفظ کیا ہے؟ علم. علم کا مطلب ہے نالج. علم کا مطلب ہے نالج. عالم یعنی نوئر، جو جانتے ہیں. معلوم یعنی نون تھنگ، جس کا علم حاصل کیا جاتا ہے. یعلمون یعنی دے نو. فعل ہے. لاسٹ والا کیا ہے؟ یہ فعل ہے، ایکشن ہے. پہلے تین ہے وہ اسم ہے، ناؤن ہے. تو علم، عالم، معلوم، یعلمون اور دیگر الفاظ یہ سب ایک فیملی کے ورڈ سے، ان کا روٹ کیا ہے؟ یہی عین لام میم یعنی علم، علم سے نکلے ہوئے. اسی طرح خلق. خلق کا مطلب ہے کریشن. خالق کا مطلب ہے کریٹر. مخلوق کا مطلب ہے کریٹڈ. اور یخلقون یعنی دے کریٹ. خلق بنانا، خالق بنانے والا، مخلوق بنائی ہوئی چیز، یخلقون وہ بناتے ہیں. سب میں کامن کیا ہے؟ بنانا. انگلش والا بنانا نہیں، اردو والا بنانا، یعنی کسی چیز کو میک کرنا. مجھے پتا ہے کہ روزہ ہے سب کا اور کھانے کی چیزیں بہت جلدی یاد آتی ہے، لیکن یہ بنانا وہ بنانا نہیں ہے. یہ ہمارا اردو والا، یعنی کسی چیز کو میک کرنا. انشاءاللہ افطار کے بعد آپ وہ بنانا بھی کھا سکتے ہیں. لاسٹ ہماری مثال کیا ہے؟ دیکھیں ذکر یعنی ریممبرنس، یعنی کسی چیز کو یاد کرنا. ذاکر یعنی جو یاد کرتا ہے، ریممبرر. مذکور ریممبرڈ، جس کی یاد کی جاتی ہے. یتذکرون وہ لوگ ریممبر کرتے ہیں، وہ لوگ ریمائنڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان سب کا میننگ سیم ہے. تو میں جمع بندی کروں اس حصے کی کہ دیکھیں اگر آپ کو روٹ ورڈ کا میننگ پتا چل جائے، آپ کو پتا چل جائے علم یعنی نالج، تمام یہ جو سیم فیملی کے ورڈ سے اس کا میننگ آپ آہستہ آہستہ سمجھ سکتے ہیں. بالخصوص اگر آپ کو وہ جو وزن ہے اور وہ جو سٹرکچر ہے اس کا میننگ پتا ہو. میں نے پہلے اس کو بیان کیا ہے. عالم کا جو سٹرکچر ہے اس کا میننگ کیا تھا؟ کام کرنے والا یا حالت کو رکھنے والا. تو آپ تمام ورڈز کے لیے تمام روٹ لیٹرز کو اس سٹرکچر میں ڈال دیں. آپ میننگ عالم علم رکھنے والا، خالق خلق کرنے والا، ذاکر ذکر کرنے والا، ناصر مدد کرنے والا، جاہل جہل رکھنے والا، قاتل قتل کرنے والا. اسی طرح آپ ان الفاظ کو بنا سکتے ہیں. تو الحمدللہ آج ہم نے دیکھا کہ ایک عربک ورڈ میں روٹ لیٹرز ہوتے ہیں اور ورڈز کی فیملیز ہوتی ہے، خاندان ہوتا ہے، ان کے اندر سملر میننگ موجود ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اس کی طرف ہم اور زیادہ توجہ کریں گے کہ کس طرح سے یہ سیم فیملی کے ورڈز ہمارے سامنے آتے ہیں. تو یہ حصہ ہمارا یہاں پر ختم ہوتا ہے. عربک گرامر والا نقطہ ہمارا اصلی حصہ یہاں پر ابھی شروع ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ اس 7ویں درس میں جو آیات ہے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں.
پہلی آیت سے اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں. یہ جو فائل ہے جو ہم الگ سے آپ کے لیے بھیج رہے ہیں, جس کا نام ہے کہ ہر ورس کو ہم نے ورڈ بائی ورڈ بریک کیا ہے, یوٹیوب ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس فائل کا لنک موجود ہے, آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. کتاب سے الگ یہ فائل ہے. پوری کتاب ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ trs.ngo/Quran پر آپ لاگ ان کیجئے گا. وہاں جا کر رجسٹر کر کے لاگ ان کرنے کے بعد پوری کتاب کی PDF آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں 3 لینگویجز میں, انگلش, ہندی اور اردو میں. آئے 7ویں درس میں جو آیات ہے اس کا ترجمہ کرے. میں پہلی آیت کو آپ کے سامنے پورا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. سٹیپ نمبر 1 ہمارا ہو چکا ہے تو میں ریپیٹ نہیں کروں گا, وقت نہیں اس میں ضائع کرنا چاہتا. ہم نے انڈیویجول ورڈز کو توڑ دیا ہے. آ جائے سٹیپ 2 پر, ہر ایک کا میننگ ہم لکھنا شروع کریں. انا, آپ بتائیں, انا کو نہ بھولے, یہ بہت زیادہ قرآن میں ریپیٹ ہوتا ہے. انا یعنی بے شک یا یقیناً. انا کا مطلب کیا ہے؟ بے شک یا یقیناً. میں یقیناً لکھ رہا ہوں, یقیناً. اللہ یعنی خدا, استفا اس نے چنا یا منتخب کیا. آدم آدم, ونوحن اور نوح, وآل اور گھر والوں, آل یعنی گھر والے, گھر والوں, ابراہیم ابراہیم, وآل اور گھر والے, عمران عمران, علی اوپر یا پر, عالمین کائنات یا ورلڈز, دنیا, ورلڈز, پوری کائنات کو ہم کہیں گے عالمین. تو یہ رہا ہمارا سٹیپ 2. اب آ جائے سب سے امپورٹنٹ یعنی سٹیپ 3 کی طرف آئے. کنیکشن بنانا شروع کرے. کیسے بنے گا یہ کنیکشن؟ ان اللہ استفا, دیکھیں, ان اللہ استفا, ان اللہ استفا, یقیناً خدا اس نے چنا. پھر سے ہمارا وہ رول آپ کو یاد ہے, میں پھر سے دہرا دوں کہ دیکھیں, اگر میں صرف کہوں استفا, ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے چنا. کیوں؟ کیونکہ میں پروناؤن مجھے لانا ہے, کیونکہ مجھے نہیں پتا کس نے چنا. اگر میں ایسے ہی کہیں پر دیکھوں لکھا ہوا استفا, ترجمہ ہوگا اس نے چنا. لیکن اس کے پہلے یا بعد میں ایک ناؤن آ جائے تو فوراً پتا چل جائے گا کہ وہ پروناؤن ہے, اسے میں ڈیلیٹ کر دوں گا اور وہ جو ناؤن ہے اس سے جوڑ دوں گا. یقیناً خدا نے چنا, ان اللہ استفا. دیکھیں میرا فرسٹ پورشن بن گیا, ان اللہ استفا. کسے چنا؟ بہت ہی آسان, آدم و نوحن, آدم اور نوح کو, وآل ابراہیم اور ابراہیم کے گھر والوں کو, وآل ابراہیم, وآل عمران اور عمران کے گھر والوں کو. چنا کس پر چنا؟ کس کے بنسبت چنا؟ کائنات کے اوپر, یعنی کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں ان کے اوپر, ان کے مقابلے میں انہیں منتخب کیا گیا. یعنی دوسروں کو خدا نے چوز نہیں کیا, ان عظیم ہستیوں کو چنا رسالت کے لیے, پروفیٹ ہوڈ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر وہ صلاحیت, وہ عبودیت, وہ خدا کی اطاعت, وہ اوبیڈینس, وہ تسلیم ان خدا کے برگزیدہ بندوں میں موجود تھی. تو آئے اس کا ترجمہ میں آپ کے لیے کمپلیٹ لکھوں. بے شک خدا نے چنا آدم اور نوح اور ابراہیم کے گھر والوں اور عمران کے گھر والوں کو عالمین پر چنا. عالمین یعنی پوری کائنات پر چنا.
یا انہیں برتری دی, انہیں سلیکٹ کیا, دیگران کو سلیکٹ نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر, ان ہستیوں کے اندر وہ خاص رسالت کی صلاحیت موجود تھی. دوسری آیت میں اس کا بھی ترجمہ آپ کے لیے کر دوں انشاءاللہ, پھر باقی آیات کو میں تیزی سے گزر جاؤں گا. وہ کیا ہے؟ فقد. دیکھیں یہ دو ورڈز ہے, اس کا میننگ آپ لکھ لیں, میں تیزی سے اس کو انجام دوں. ف اور قد, یعنی پھر بے شک. آتینا, دیکھیں یہ وہ ڈیفیکلٹ ورڈ میں سے, آتینا اخذنا, آتینا اخذنا, اس طرح آپ ریممبر کر سکتے. آتینا اخذنا, یہ 10 بار آپ ریپیٹ کریں گے, آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائیں گی. آتینا اخذنا, آتینا یعنی ہم نے دیا. آل گھر والے, ابراہیم ابراہیم, کتاب کتاب, حکمت اور حکمت. دیکھیں اردو میں ترجمہ کرنا کتنا آسان ہے, بہت بار تو سیم ورڈز ریپیٹ ہو رہے. وہ آتینا, اور ہم نے دیا. ہم کا کیا میننگ تھا؟ یہ پروناؤن ہے, نہ بھولے, پریویس لیسنز میں ہم نے کہا تھا ان کو, انہیں یا ان کو. ملکن, ملک کیا تھا؟ بادشاہی یا حکومت. عظیمن یعنی عظیم, خدا کے ناموں میں سے ایک نام کیا تھا؟ عظیم, تو اس کا ترجمہ بھی عظیم یعنی گریٹ. ملک یعنی کنگڈم, بادشاہی. تو الحمدللہ تیزی سے میں نے سٹیپ 1 اور سٹیپ 2 آپ کے لیے انجام دے دیا ہے. آئے سٹیپ 3 کی طرف, اور وہ بھی بہت آسان ہوگا. گروپ کرنا شروع کرے. فقد آتینا, پھر بے شک ہم نے دیا, یہ ایک ہمارا بن گیا. پھر بے شک ہم نے دیا. آل ابراہیم, ابراہیم کے گھر والوں کو, بے شک ہم نے دیا ابراہیم کے گھر والوں کو. کیا دیا؟ الکتاب والحکمہ, کتاب یعنی آسمانی کتاب ہم نے دی. ڈیوائن اسکرپچرز, خدا کا خاص میسج ہم نے آل ابراہیم کو دیا. جناب ابراہیم کے آل میں دیگر اولو العزم انبیاء آتے ہیں, جناب موسیٰ, جناب عیسیٰ, اور حضرت رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سب آل ابراہیم ہیں. انہیں خدا نے عظیم آسمانی کتابیں عطا کی, حکمت دی, زندگی کو بہترین گزارنے کا, سمجھ بوجھ کے ساتھ وائز زندگی گزارنے کا طریقہ آل ابراہیم کو دیا. وَآتَيْنَاهُمْ, اور ہم نے دیا ان کو. دیکھیں ایزیلی جوائن ہو گیا. وَآتَيْنَاهُمْ, اور ہم نے دیا ان کو. کیا دیا؟ ملکن عظیما, عظیم بادشاہی. جناب داؤد و جناب سلیمان کی حکومت, عظیم بادشاہی. اور یہی آل ابراہیم میں ہمارے زمانے کے امام ہیں کہ جو حقیقی ملک عظیم, گلوبل گورنمنٹ, پوری دنیا میں عدل و انصاف وہ آ کر پھیلائیں گے. وہ ملک عظیم ہے جس کا وعدہ قرآن نے دیا ہے. اس کا ترجمہ, وقت میرے پاس کم ہے لیکن میں تیزی سے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے لکھوں. فقد آتینا, میں ترجمہ لکھ رہا ہوں. پھر, ف کا مطلب ہے پھر بے شک ہم نے دیا ابراہیم کے گھر والوں کو کتاب اور حکمت, اور ہم نے دیا انہیں عظیم بادشاہی. ٹھیک ہے, ملکن عظیمہ ورڈ اس کی صفت, اردو میں ہم برعکس کر دیتے ہیں, اس کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے ہیں. عظیم بادشاہی, ہم پہلے عظیم صفت کو لاتے پھر اس ورڈ کو لاتے ہیں. عربک میں الٹا ہے, ملکن عظیمہ, عظیم بادشاہی. انگلش میں بھی اردو کی طرح ہم کہیں گے گریٹ کنگڈم, صفت پہلے آتی ہے, موصوف یعنی جو ورڈ ہے اصلی وہ بعد میں آتی ہے. تو اس طرح ہم 2 آیت کا ترجمہ کر چکے ہیں, اس طرح آگے بڑھے. تھرڈ ون بہت ہی ایزی ہے, میں تیزی سے وداؤٹ ڈیٹیلز آپ کو اس کا ترجمہ یہاں پر کر کے دکھاؤ. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم, اور اذکر کا مطلب کیا تھا؟ کمانڈ تھا, اور
याद करो, फी में किताब किताब, इब्राहिम इब्राहिम। देखिए कितना आसान है। और याद करो किताब में इब्राहिम को। किताब से मुराद यहां पे क्या है? कुरान है। कुरान के नामों में से एक नाम है अल किताब, वो खास खुदा की किताब। तो बहुत ही सिंपल है, वज़कुर, और जिक्र करो, फिल किताब, किताब में इब्राहिम को, जनाब इब्राहिम को। क्यों जिक्र करे? देखिए कुरान सबब बता रहा है कि क्या वो दलील है, क्या वो सबब है, रीजन है कि जनाब इब्राहिम का इतना तस्करा कुरान में हुआ है। इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या, बेशक वो उसका, उसकी, वो, ये तीनों इसके मीनिंग है। काना था, सिद्दीक सच्चा या बहुत ज्यादा सच्चा, नबिया नबी। तो तर्जुमा क्या होगा? और किताब में याद करो इब्राहिम को, बेशक वो सच्चा नबी था। एहतराम के लिए हम तर्जुमे में लिखेंगे बेशक वो सच्चे नबी थे, क्योंकि हम उर्दू में अजीम हस्तियों को जब पुकारते हैं तो हम एहतराम के साथ उन्हें बुलाते हैं। आयत नंबर 4 को भी आपके लिए तर्जुमा करूं, इसका मैं कंप्लीट करूंगा क्योंकि इसमें कुछ न्यू वर्ड्स मौजूद है। सेम स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 हो चुका है, स्टेप 2 हम अंजाम देने जा रहे हैं। वो है कि हर वर्ड के नीचे उसका तर्जुमा लिखे। मिल्लत, मिल्लत यानी मसलक या दीन, रिलीजन। अबी कुम, अबी, देखिए अबा, अबी, अबू, अब यानी वालिद। कुम, तुम सब, देखिए प्रोनाउन है, इसे ना भूले। का कुम, तुम सब। हुआ हुम या हु हुम, वो सब, सिंगुलर प्लूरल, इसे हमें याद रखना हो। इब्राहिम है इब्राहिम, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। हुआ यानी वो या उसने। सम्मा, उसने नाम रखा, देखिए इस्म से है ना ये। कुम, तुम सब। मुस्लिमीन, मुसलमान। मिन, से, कब्ल, पहले। देखिए क्या होगा इसका तर्जुमा, हमारा स्टेप नंबर 3 में शुरू करने जा रहा हूं ताकि हम तेजी से आगे बढ़े। स्टेप नंबर 3 आए, इसको जोड़ना शुरू करें। मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, इसको एक पैकेज बना ले। तुम सब के वालिद इब्राहिम का मसलक और दीन। देखे मिल्लत, मसलक किसका? अबीकुम, तुम सब के वालिद, वो कौन है? इब्राहिम। देखिए कैसे हमने ज्वाइन किया, अबीकुम को मैंने पहले यहां पर ज्वाइन किया, अबीकुम यानी तुम सब के वालिद। इसको मिल्लत से ज्वाइन कर ले, अबीकुम यानी तुम सब के वालिद, मिल्लत अबीकुम यानी तुम सब के वालिद का दीन। अब सवाल है कौन है ये हमारे वालिद और जिसे खुदा ने कहा है कि तुम सब के ये वालिद हैं? कहेंगे इब्राहिम। तर्जुमा क्या होगा? तुम सब के वालिद इब्राहिम का दीन या मसलक या तौर तरीका, वे ऑफ लाइफ। हुआ सम्माकुम मुस्लिमीन, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन। उसने, क्योंकि हजरत इब्राहिम की बात हो रही है, हम कहेंगे उन्होंने नाम रखा तुम सब का मुसलमान। देखिए कैसे तर्जुमा हुआ हजरत इब्राहिम को रेफर हो रही है। उन्होंने सम्माकुम, उन्होंने तुम सब का नाम रखा, तुम सब का नाम रखा। क्या नाम रखा? वो नाम है मुस्लिमीन। यानी जनाब इब्राहिम ने इस हकीकी दीन के पैरोकार और मानने वालों को क्या नाम दिया? कहा ये मुस्लिम लोग हैं, यानी वो लोग जो खुदा के मुकाबले में तस्लीम है। मिन कब्ल यानी पहले से। यानी इंसान ये तसव्वुर ना करे कि ये जो नेम है, हम जो अपने आप को कहते हैं मुस्लिम, मुसलमान, ये रसूलुल्लाह ने आकर ये नाम पहली बार दिया ना। जनाब इब्राहिम हर वो इंसान जो हक
مذہب کو مانتا ہے, اس پر عمل کرتا ہے, جناب ابراہیم نے تمام ان لوگوں کا نام پہلے سے ہی رکھ دیا تھا, کیا؟ مسلمین. یہ مسلمان لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے مقابلے میں تسلیم ہے. تو ترجمہ کیا ہوگا, میں کمپلیٹ لکھ لوں. یہ تمہارے والد ابراہیم کا دین ہے. دیکھیں میں نے سینٹنس کو کمپلیٹ کیا, یہ اور ہے ایڈ کیا, یہ میرا فرسٹ سینٹنس بن گیا. یہ ملت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے والد ابراہیم کا دین ہے. انہوں نے نام رکھا تم سب کا, کیا نام رکھا؟ میں کوٹس میں لکھ رہا ہوں, مسلمان. کیا نام رکھا؟ مسلمان. پہلے سے, یعنی پہلے سے وہ نام ہمارے لیے رکھ چکے. تو یہ تھا ہمارا ترجمہ ہماری چوتھی آیت کا. آگے بڑھے دیکھے کہ اور کون سی آیات ہے جس کا ہم ترجمہ کریں. 5 اور 6 بہت ہی ایزی ہے, میں اس کو تیزی سے آپ کے سامنے ترجمہ کروں. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ. دیکھیں میں وقت نہیں ہے, میں نہیں لکھ رہا ہوں, میں اورلی بیان کر رہا ہوں. وَإِبْرَاهِيمَ, اور ابراہیم, اذ قال, جب کہا, اور ابراہیم نے جب کہا, لِقَوْمِهِ, اپنی قوم سے. دیکھیں ایک پیکج بن گیا. وَإِبْرَاهِيمَ اذ قَالَ لِقَوْمِهِ, اور ابراہیم جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے, کیا کہا؟ اعبدوا اللہ, خدا کی عبادت کرو. وَاتَّقُوهُ, اور اس کے نسبت, اللہ کے نسبت تقوی اختیار کرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ کو اپنے زندگی میں لحاظ کرو, خیال رکھو. دیکھیں میں نے یہاں پہ نہیں لکھا لیکن بہت ہی سمپل ہے. اسی طرح جو اگلی آیت ہے وہ تو اس سے بھی آسان ہے. سلام علی ابراہیم, سلام ہو ابراہیم پر, اللہ کا مطلب تھا پر. تو دیکھیں یہ بہت ہی سمپل ہمارے سامنے آیت ہے, سلام علی ابراہیم. کیوں؟ انہو, بے شک وہ. دیکھیں ہو کا مطلب کیا ہے؟ وہ. من سے, عبادنا, بندے ہمارے, مومنین, مومنین, بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. انہو, بے شک وہ, من عبادنا, ہمارے بندوں میں سے تھا جو مومن تھے. عبادنا المؤمنین, بے شک ابراہیم ہمارے بندوں میں سے تھا. ان بندوں کی صفت کیا ہے؟ وہ بندے جو ایمان لا چکے تھے. تو ترجمہ کیا ہوا؟ سلام ہو ابراہیم پر, بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہے یا تھا. آپ جیسے بھی چاہے اس کو ترجمہ کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں اس درس کی لاسٹ آیت جس کا ہم ترجمہ کریں گے. یہ کافی لمبی اور لیندی آیت ہے, تو اس میں آپ کی خاص توجہ چاہوں گا, اور اس کے بعد یہ ہمارا سیکشن اور یہ پارٹ 2 ختم ہو جائے گا. سٹیپ نمبر 1 ہو چکا ہے, اس کو تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وقت میرے پاس کم ہے. سٹیپ نمبر 2, سٹیپ نمبر 1 میں تمام ورڈز کو ہم الگ کرتے. سٹیپ نمبر 2, وَإِذْ, آپ ترجمہ کریں. پہلے بتائیے 1 ورڈ ہے یا 2 ورڈ ہے؟ ابھی تک آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ 2 ورڈز ہے. وَإِذْ, ترجمہ کیا لکھیں گے ہم؟ اور جب. اذ کا مطلب کیا تھا؟ جب. اخذنا, آتینا, اخذنا, ہم نے لیا. من سے, نبیین, انبیاء, میثاق, عہد, ہم, ان سب کا. ٹھیک ہے, یہاں سے تھوڑا ٹرکی ہے. وَمِن کا, وَمِن کا, یہ کتنے ورڈز ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے؟ 3 ورڈز ہیں. میں نے جان بوجھ کر ان کو ایک باکس میں رکھا ہے تاکہ آپ تھوڑا کنفیوز ہو اور پھر میں کنفیوژن کو دور کروں. وَمِن کا, وَمِن کا, وہ کا مطلب ہے اور, من سے, کا تم.
क्या बनेगा, वमिन का और तुम से, वमिन नूहिन और नूह से, व इब्राहिम व मूसा, इसका तो तर्जुमा सेम है, इब्राहिम और मूसा, व ईसा इब्न मरियम और ईसा मरियम के बेटे। देखिए इब्न यानी बेटे, ईसा इब्न मरियम, ईसा बेटे मरियम के, व अखजना और हमने लिया, मिनहुम, ये भी दो वर्ड से मिन और हुम, उन सब से, मीसाकन अहद, गलीदा। ये गलीदा लफ्ज हमारे वर्ड लिस्ट में नहीं था, मैं यहां इसका मीनिंग कर दूं। गलीदा का मतलब हमारे यहाँ उर्दू में इसका रॉन्ग मीनिंग, यानी जो ओरिजिनल अरबिक में मीनिंग है वो नहीं है, कोई अलग है, हम अरबिक मीनिंग को जानना चाहते हैं। गलीदा यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही गाढ़ी। जब कोई चीज गाढ़ी बन जाती है, थिक बन जाती है, अरबिक में उसको कहते हैं गलीद। तो गलीदा यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल। तो ये रहा हमारा स्टेप 2। आ जाए स्टेप 3 की तरफ। आए, इस आयत में बहुत सारे पार्ट से उसको जोड़े और हमारा तर्जुमा रेडी हो जाएगा। वइद अखज़ना, और हमने लिया, खुदा कह रहा है कुरान में, वइद अखज़ना, और जब हमने लिया, यहां पे इद है, और जब हमने लिया, मिनन नबीन, अंबिया से, मीसाकहुम, उन सब का अहद, और जब हमने लिया, खुदावंद मुताल कह रहा है, नबीयीन से, तमाम अंबिया से, मीसाकहुम, उन सब का अहद। खुदा ने तमाम अंबिया से एक बहुत ही मुश्किल वादा लिया है कि वो रिसालत को निभाएंगे, तमाम सख्तियों को झेलेंगे, तमाम मुसीबतों को बर्दाश्त करेंगे, लेकिन खुदा का पैगाम पहुंचाएंगे। ये अहद खुदा ने अंबिया से लिया है। नबूवत और नबी बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, फजीलत भी है, खुदा नेमतें भी देता है, लेकिन बहुत भारी जिम्मेदारी भी है। और किससे ये मीसाक लिया गया? व मिन का, यानी मिनन नबीयीन, व मिन का यानी तुमसे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, व मिन नूहिन, और नूह से हमने मीसाक लिया, और इब्राहिम और मूसा और ईसा इब्न मरियम से। देखे, बाज अंबिया का नाम पहले खुदा ने कह दिया था, नबीयीन यानी तमाम अंबिया, इसमें रसूलुल्लाह भी शामिल है, बाकी अंबिया भी शामिल है, लेकिन इन खास अंबिया को अलग किया गया है। कौन बता सकता है वजह क्या है? कितने नबी है जिन्हें इन आयत में सेपरेट किया गया? मैं नंबरिंग कर लूं। मिन का यानी रसूलुल्लाह, नूह, इब्राहिम, मूसा और ईसा इब्न मरियम, ये 5 नबी है जिन्हें कुरान ने इस आयत में सेपरेटली जिक्र किया है। वजह क्या है? ये उलुल अज़्म नबी है। इसका मतलब यह है, मुफस्सरीन ने बयान किया है कि इन 5 नबियों से जो उलुल अज़्म है, जो साहिब शरीयत है, अल्लाह ने एक स्पेशल वादा लिया है। क्यों? क्योंकि इनकी जिम्मेदारी और ज्यादा है, इन्हें पूरी शरीयत लोगों तक पहुंचानी है। तो यही वजह है कि ये 5 नाम सेपरेटली जिक्र हुए हैं। व अखज़ना मिनहुम, और हमने, मिनहुम उन सब से लिया, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मजबूत वादा और अहद। तमाम अंबिया से मजबूत वादा है कि कोई नबी कभी इस वादे की वादा खिलाफी नहीं करता। इतना स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ उस नबी में मौजूद है। मैं तर्जुमा लिखूं यहां पर, 2 मिनट मुझे लगेंगे, लेकिन आप मेरे साथ रहे। व इद अखदना मिनन नबीयीन, और जब हमने लिया अंबिया से, उन सब का अहद, और तुमसे, और नूह, इब्राहिम, मूसा और ईसा मरियम के बेटे से, और हमने लिया उन सब से, यानी तमाम अंबिया से,
اسٹرانگ عہد یا مضبوط عہد، بہت ہی مضبوط وعدہ خدا نے لیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بہت ہی سینسیٹیو ذمہ داری ہے، خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچانا. تو اسی لیے جو وعدہ بھی خدا نے لیا ہے وہ بھی اتنا ہی بڑا وعدہ ہے. 2 اور آیتیں ہمارے پاس یہاں پر باقی ہے، میں تیزی سے اس کا ترجمہ کر دوں. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، بے شک اس میں، فی ذالک، بے شک اس میں، ذالک اشارے کے لیے، بے شک فی ذالک یعنی اس میں، لآیتن، ل تاکید کے لیے، ہم وہ ریپیٹ نہیں کہیں گے، نشانی ہے، لقوم یعلمون، ایسی قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے. اس سے سملر ورسز ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. اور لاسٹ ورس وتوکل علی العزیز الرحیم، اور بھروسہ کرو اس ذات پر، اللہ کا میننگ کیا تھا؟ پر، جو عزیز اور رحیم ہے، جو غلبہ کرنے والی، جو اسٹرانگ اور پاورفل ہے، اور جو بے حد رحمت کرنے والی ہے. ہمارا وقت گزر چکا ہے، لیکن الحمدللہ تمام آیات کا ہم نے ترجمہ یہاں پر کیا ہے. 3-4 پر ہم نے فوکس کیا، لیکن تمام آیات کا ترجمہ آپ جان چکے ہیں. اسے پریکٹس کیجئے گا، انشاءاللہ اگلے درس میں، لیسن میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ.